وہ کون شخصیت ہوگی جس کے آنے کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا ہے؟ وہ ہستی جس کے بارے میں نبی کریم نے خبر دی، جو ظلم سے بھری ہوئی دنیا میں اللہ کے حکم سے عدل و انصاف قائم کرے گی۔ آج ہم امام مہدی کے اسی واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ امام مہدی کا ذکر قرآن مجید میں نام لے کر نہیں آیا، لیکن ان کے بارے میں متعدد احادیث موجود ہیں۔ ان احادیث کے مطابق وہ نبی کریم کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، اور ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، جو نبی کے نام اور والد کے نام سے موافقت رکھتا ہوگا۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے دنیا میں بڑے فتنے پھیل جائیں گے۔ ظلم، ناانصافی، قتل و غارت اور مسلمانوں کے درمیان شدید اختلافات عام ہوں گے۔ لوگ امن اور انصاف کے لیے بے چین ہوں گے، مگر انہیں کوئی ایسا رہنما نہیں ملے گا جو امت کو متحد کر سکے۔ ان حالات میں امام مہدی مکہ مکرمہ میں موجود ہوں گے، لیکن وہ خود قیادت یا حکومت کا دعوی نہیں کریں گے۔ مستند احادیث کے مطابق نیک لوگ انہیں پہچانیں گے اور ان سے اصرار کریں گے کہ وہ امت کی قیادت قبول کریں۔ ابتدا میں وہ اس ذمہ داری سے گریز کریں گے، لیکن لوگوں کے مسلسل اصرار پر آخرکار بیعت قبول کریں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ان کی بیعت خانہ کعبہ کے قریب رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب دنیا ایک نئے دور میں داخل ہوگی اور امت کو ایک ایسا رہنما ملے گا جو اللہ کے حکم سے عدل و انصاف قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔ بیعت کے بعد امام مہدی کا سب سے پہلا مقصد امت کو متحد کرنا ہوگا۔ وہ لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلائیں گے، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور انصاف کے ساتھ فیصلے کریں گے۔ ان کی دیانت، تقوی اور عدل کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد ان پر بڑھتا جائے گا اور مختلف علاقوں سے مسلمان ان کا ساتھ دینے کے لیے آنے لگیں گے، لیکن ان کا راستہ آسان نہیں ہوگا۔ ان کے خلاف مخالفت بھی ہوگی اور کئی آزمائشیں ان کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ امام مہدی کی بیعت کے بعد مختلف علاقوں سے مسلمان ان کے گرد جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ امت، جو طویل عرصے سے اختلافات اور کمزوری کا شکار ہوگی، آہستہ آہستہ ایک قیادت کے تحت متحد ہونے لگے گی۔ امام مہدی لوگوں کو اللہ کی اطاعت، سنت رسول اور عدل و انصاف کی طرف بلائیں گے۔ مستند احادیث میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ان کے دور میں بعض بڑے مارکے پیش آئیں گے۔ مسلمانوں کو سخت آزمائشوں کا سامنا ہوگا، لیکن اللہ کی مدد سے انہیں اہم کامیابیاں بھی حاصل ہوں گی۔ ان کی قیادت میں ظلم کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی اور عدل قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ احادیث کے مطابق امام مہدی کے زمانے میں زمین میں برکت پیدا ہوگی، بارشیں ہوں گی، کھیتی باڑی میں اضافہ ہوگا اور لوگوں کی معاشی حالت پہلے سے بہتر ہوگی۔ وہ مال اس قدر انصاف سے تقسیم کریں گے کہ بہت سے لوگ اپنی ضروریات پوری ہونے کے بعد مزید مال لینے سے بھی انکار کر دیں گے۔ یہ ان کے دور کے عدل اور خوشحالی کی علامت ہوگی۔ اسی دوران ایک بہت بڑا فتنہ سر اٹھائے گا، جسے نبی کریم نے دجال کا فتنہ قرار دیا ہے۔ یہ انسانیت کی تاریخ کے سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک ہوگا۔ امام مہدی مسلمانوں کی قیادت کریں گے اور انہیں ثابت قدم رہنے کی تلقین کریں گے، کیونکہ اس مرحلے پر امت ایک نہایت کڑے امتحان سے گزرے گی۔ یہی وہ وقت ہوگا جب اللہ ایک اور عظیم معجزہ ظاہر فرمائے گا اور حضرت عیسی کا آسمان سے نزول ہوگا، جس کے بعد تاریخ ایک نئے مرحلے میں داخل ہوگی۔ جب دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا تو مسلمانوں کے لیے حالات نہایت سخت ہو جائیں گے۔ اس وقت امام مہدی مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہوں گے اور نماز کی تیاری ہوگی۔ اسی لمحے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے۔ صحیح احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ دمشق کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے قریب نازل ہوں گے۔ امام مہدی ان سے درخواست کریں گے کہ وہ نماز کی امامت فرمائیں، لیکن حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ اس امت کی امامت اسی امت کے ایک فرد کے لیے ہے۔ چنانچہ نماز امام مہدی ہی پڑھائیں گے اور یہ امت محمدیہ کی عزت و فضیلت کی علامت ہوگی۔ نماز کے بعد مسلمان حضرت عیسیٰ کی قیادت میں دجال کا تعاقب کریں گے۔ دجال بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ اسے فلسطین کے شہر لد کے قریب جا کر قتل کریں گے۔ یوں تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ دجال کے خاتمے کے بعد دنیا میں سکون کی فضا قائم ہوگی، لوگ اطمینان کا سانس لیں گے، لیکن آزمائشوں کا سلسلہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد ایک اور عظیم فتنہ یعنی یجوج و ماجوج کا ظہور ہوگا، جس کا ذکر قرآن مجید اور صحیح احادیث میں موجود ہے۔ دجال کے خاتمے کے بعد لوگ سمجھیں گے کہ اب تمام فتنے ختم ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کی تقدیر کے مطابق ایک اور بڑی آزمائش باقی ہوگی۔ قرآن مجید اور صحیح احادیث کے مطابق یجوج و ماجوج زمین پر پھیل جائیں گے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اور وہ جہاں سے گزریں گے وہاں فساد برپا کریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ اور اہل ایمان اللہ کے حکم سے ایک محفوظ مقام پر پناہ لیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے۔ اللہ ان کی دعا قبول فرمائے گا اور یأجوج و مأجوج کو ایسے طریقے سے ہلاک کر دے گا جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ بارش برسائے گا
زمین کو پاک کر دے گا اور دوبارہ امن و سکون قائم ہو جائے گا۔ اس کے بعد زمین پر عدل، امن اور برکت کا دور ہوگا۔ لوگ اللہ کی عبادت کریں گے، آپس میں محبت اور بھائی چارے سے زندگی گزاریں گے، اور ظلم و فساد میں نمایاں کمی آ جائے گی۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جس کی خوشخبری نبی کریم نے اپنی امت کو دی۔ امام مہدی کے بارے میں صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مدت تک مسلمانوں کی رہنمائی کریں گے، جبکہ ان کی حکومت کی مدت کے بارے میں مختلف روایات میں 7، 8 یا 9 سال کا ذکر آیا ہے۔ اسی وجہ سے اہل علم اس بارے میں اختلاف کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کسی ایک مدت کو قطعی طور پر بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ امام مہدی کے بارے میں صرف وہی بات یقین کے ساتھ قبول کرنی چاہیے جو قرآن یا صحیح احادیث سے ثابت ہو۔ بہت سی غیر مستند روایات اور قصے بھی مشہور ہیں، اس لیے تحقیق کے بغیر انہیں بیان کرنا درست نہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہو تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ میں دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔